سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ سر پر رومال باندھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ سامنے ذوی الاحتشام یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر چیز کے لیے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔ اسی طرح میں ہمیشہ الحمدللہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے کوئی قاعدہ بیان کر دوں کہ جس سے آپ کے لیے بات سمجھنا آسان ہو جائے، اور پھر آپ ہمیشہ اس قاعدے کو کہیں نہ کہیں جہاں پہ آپ کو ضرورت ہو اس کو لاگو کر کے آپ اس سے نتیجہ اخذ کر سکیں۔ ہمارے فقہا نے بالخصوص در مختار کے اندر صاحب در مختار نے اس بات کو واضح طور پر ارشاد فرمایا، امام شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامی کے اندر، کہ آپ نے فرمایا کہ ہر وہ لباس جسے آپ گھر کے اندر یا کسی محفل کے اندر یا کسی گیدرنگ یعنی نشست کے اندر آپ نہیں پہن سکتے، یعنی اسے پہننا آپ معیوب سمجھتے ہیں، عیبدار سمجھتے ہیں اور نازیبا سمجھتے ہیں، تو اسی طرح ایسا لباس پہن کر نماز پڑھنا، بارگاہ الہی کے اندر آ کر سر جھکانا، جبین ناز کو جھکانا، یہ بھی مکروہ ہے، درست نہیں ہے۔ یعنی آپ کی نماز تو ہو جائے گی، آپ رومال باندھیں، یا جس طرح ہمارے ہاں مسجدوں کے اندر یہ سبز رنگ کی جالی والی ٹوپی رکھی ہوتی ہے، اور بہت مسجدوں کے اندر آج تک بھی وہ ایک یوں سمجھیں کہ کھجور کے تنے کی بنی ہوئی ایک ٹوپی ہوتی ہے، وہ کہیں سے پھٹی ہوئی ہے، کہیں سے نکلی ہوئی ہے، کہیں سے کیا لگا ہوا ہے۔ اب اسی طرح چاہے وہ کپڑے کی بھی ہو، یا اسی طرح جو ہمارے ہاں رائج ہے کہ رومال باندھ کر جناب ابھی وہ منہ صاف کرتے ہوئے آ رہے ہیں، چہرہ صاف کیا ہے، ہاتھ پہنچے ہیں اس سے، اور پھر ابھی اسے اتار کر جناب سر پہ باندھ کے نماز پڑھنا شروع ہو گئے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کسی بھی شادی بیاہ کے اندر آپ نے یہ کبھی رومال پہنا ہو اور آپ سمجھ رہے ہوں کہ یار میں بہت اچھا لگ رہا ہوں اس رومال سے، کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں ہوا، ہرگز نہیں ہوا۔ تو بارگاہ الہی کے اندر یہ کوتاہی، یہ سستی کس بات کی ہے؟ اور پھر اسی طرح آپ نے کبھی ایسا کیا کہ آپ کسی پروگرام میں جا رہے ہیں، کسی اچھی محفل میں جا رہے ہیں، اور آپ وہ جالی والی ٹوپی پہن کر سبز رنگ کی جو مسجدوں کے اندر رکھی ہے وہ پہن کے جائیں، اور آپ کہیں جناب اس سے تو میں خوبصورت لگ رہا ہوں؟ جب بارگاہ الہی کے اندر آپ آتے ہیں آپ کو شرم نہیں آتی ہے؟ یعنی آپ اپنے اندر اس چیز کا احساس نہیں کر رہے ہوتے کہ یار میں اچھا لگ رہا ہوں یا برا لگ رہا ہوں؟ آپ دیکھیں نا کہ یار دنیا داروں کی مجلسوں کے اندر جا کر ہم کتنا کس قسم کا لباس پہنتے ہیں، اور کتنا زیب و زینت کو اختیار کرتے ہیں، کتنا پاکی کو اختیار کرتے ہیں، کتنا آرائش کو اختیار کرتے ہیں۔ تو بارگاہ الہی میں آتے ہوئے یہ ساری سستیاں کیوں ہوتی ہیں ہم سے؟ خدارا ان چیزوں سے بچیں۔ نماز ہے، اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، وہ واحد القہار کے جس نے تمام کائنات کو پیدا فرمایا، وہ وحدہ لا شریک کے جس نے آپ کو پیدا فرمایا، آپ کو رزق دیا، صحت دی، مال دیا، ہر چیز عطا فرمائی، پھر یہ کوتاہی بارگاہ الہی کے اندر کیوں؟ تو یہ سوالیہ نشان ہے ہم مسلمانوں کے لیے۔ یہ تمام چیزیں ان سے اجتناب کریں، اور جب مسجد جائیں تو وہاں پہ خصوصی طور پہ یہ اہتمام کیا کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں تو خوب زیب و زینت کو اختیار کریں۔ اور پھر سورہ اعراف کی یہ آیت نمبر 31 ہر وقت ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے، اور بالخصوص اس وقت جب ہم اللہ کے گھر مسجد جا رہے ہوں کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ اے ابن آدم کہ جب بھی تم مسجد جاؤ تو اس وقت خوب زیب و زینت کو اختیار کرو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روح البیان کے اندر صاحب روح البیان نے لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام الائمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر صبح تہجد کے وقت آپ جب تہجد کی نماز پڑھنے لگتے تو آپ خصوصی طور پہ وہ لباس پہنتے تھے جس کی قیمت بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، اور آپ ساتھ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم دنیا داروں سے، لوگوں سے ملتے ہیں تو اس وقت ہم اعلیٰ لباس پہنتے ہیں، زیب و زینت کو اختیار کرتے ہیں، اور پھر جب ہم اللہ رب العزت اور اس واحد القہار کی بارگاہ سے جب اس کی بارگاہ میں پہنچے تو اس سے ملاقات کرتے وقت ہم کیوں نہ اعلیٰ لباس پہنیں۔ تو یہ باتیں ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے۔ اور پھر مسجد جاتے وقت تو بالخصوص بھی ہمارے فقہا نے، اب یہ دیکھیں ہم تو اپنے گھر سے پاک اور صاف ہو کر جا رہے ہوتے ہیں، صرف ٹوپی رکھنی ہوتی ہے، ٹوپی کا رومال کا بندوبست کرنا ہوتا ہے۔ وہ حضرات جو کام کاج کے اندر مصروف ہیں، جن کے کپڑے گندے ہو چکے ہوتے ہیں، ان کے لیے فقہا نے یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ وہ نماز کا جب وقت ہو، نماز پڑھنے لگیں تو اس وقت یہ لباس اتار کر صاف ستھرا لباس ان کی دکان میں، ان کی ورکشاپ میں ہونا چاہیے کہ لباس تبدیل کر کے وہ نماز ادا کریں، کہ اس طرح کی میلے کچیلے اور گدلے لباس کے اندر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسجد سے گندگی کو دور کرو اور مسجد کو خوب صاف ستھرا رکھو، بلکہ اس حد تک حکم فرمایا کہ تم نے اگر پیاز کھایا ہوا ہے، لہسن کھایا ہوا ہے کہ جس کی بدبو لوگوں کو تنگ کرے تو تم نماز پڑھنے نہ جاؤ، منہ کی اس بدبو کی وجہ سے لوگ مسلمان نمازی وہاں پہ آپ کی وجہ سے پریشان ہو جائیں۔ پھر
یعنی ہر قسم کی جو زیب و زینت ہے وہ اختیار کرنی ہے، ہر قسم کی پاکی اختیار کرنی ہے، ہر قسم کی جو سہولت ہے اسے اختیار کر کے اور اسے اپنا کر کے آپ اللہ کے گھر مسجد میں جائیں، تاکہ آپ کو عبادت کا لطف آئے، اور جو آپ کے قرب و جوار کے اندر کھڑے ہیں ان کو بھی ذوق و شوق پیدا ہو، اور پھر اللہ کا گھر بھی ہماری ان بری عادات سے یا بدبو سے وہ بھی غلط نہ ہو جائے۔ اور پھر چونکہ سوال پوچھا گیا ہے رومال کے حوالے سے، تو آپ خصوصی طور پہ اہتمام کریں کہ ٹوپی پہن کے جایا کریں، تو اس میں اللہ پاک آپ کو خوب اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، ساتھ ساتھ سمجھ و فہم کے ساتھ ساتھ ہمیں اس پر پابندی کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔